الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلوات اللہم صلی علی محمد محمد دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے میرے بھائی نے شاہ صاحب نے جو اہتمام کیا میں تو فعل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور جو حاجات لے کے آپ آئے ہیں مالک انہیں پورا فرمائے اور دعاؤں کے لیے کہا گیا جو بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما جشن کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد جناب سادات عظام سے اجازت لے کے جشن شروع کریں جناب ماشاءاللہ سب سے پہلے تو مبارکباد دینی ہے اس کی آمد کی جس نے محمد کو رب بن کے پالا جسے سمجھ آئے تو وہ میرے ساتھ ضرور بولے جسے سمجھ آئے کہ وہ میرے ساتھ شاہی ضرور بولے گا کیونکہ میں نے قرآن کی آیت ہی وہی پڑھی ہے پالنے والے رحم کر ہمارے ماں باپ پہ ایسے کر جیسے وہ بچپن میں ہمارے رب تھے اور نہیں فرمایا ہائے ہائے شان ابو طالب سننے والوں شان ابو طالب میں کیا بیان کروں کم از کم شان رسالت بیان کرنے کے لیے شان ابو طالب کو بیان کرنے کے لیے لہجہ بھی خدا کا ہونا چاہیے قرآن بھی خدا کا ہونا چاہیے اور نے فرمایا آپ نے لہجہ بھی خدا کا اگلے جملے میں انشاءاللہ میرے ساتھ ضرور بولیں گے کیونکہ شاہ جی میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں جس کا دنیا سے چلا جانا میں جناب ابو طالب کی شان کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں سرکار ابو طالب دنیا سے جب گئے تو ہوا کیا جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں جس نے مصطفیٰ کو صاحبان کی طرح پالا جس نے مصطفیٰ کو رب بن کے پالا جناب ابو طالب نے مشیت الہی کو مقصود الہی کو مقصد تخلیق کائنات کو رب بن کے پالا ہے اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے میرا حبیب نہ کسی کافر کا حسن کرنا نہ کسی کافر کا کھانا کھانا تو جاؤ دیکھو تو صحیح شیب ابو طالب میں ساری زندگی محمد کھاتے ابو طالب اس لیے تو میرے امام فرماتے تھے اگر ابو طالب نہ ہوتے اللہ کا دین قدموں پہ کھڑا ہی نہ ہوتا احسان ابو طالب ہے خدا کی قسم جناب ابو طالب کے بارے میں قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اتنا قرآن مولویوں کو بندوں کو یاد نہیں جتنا شان ابو طالب کا قصیدہ ہے فرمایا آپ نے جناب ابو طالب کی شان کا قصیدہ کون پڑھ رہا ہے اللہ پڑھ رہا ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں ایسی مثال دینے لگا ہوں کیونکہ بھائی صاحب جشن آپ نے سرکار ابو طالب کا رکھا ہے شاہ جی نے تو پھر باتیں یہی کر کے پھر انشاءاللہ پلٹ کے آتے ہیں کسی دوسرے مقصد کی طرف سرکار دو عالم کھڑے ہیں دشمن اسلام کے سارے اکٹھے ہو کے سرکار مصطفیٰ کے سامنے آئے شان ابو طالب ہے کیا شاہ جی بولے شاہ جی صبر شاہ جی میرے سارے جاننے والے بیٹھے میں پہلا جملہ کہنے لگا آئے سرکار مصطفیٰ کے سامنے ابو لہب آگے کہتا ہے محمد
تو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ہم تیرے خدا کو جھوٹا کہیں گے۔ ابو لہب نے یہ جملے کہے نا کہ پیچھے سے صاحبان ظاہر ہوا۔ جناب ابو طالب آگے کہتے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ڈھونڈے۔ فوراً اللہ نے جبریل سے کہا، کیونکہ ابو طالب نے کہا قرآن کی آیت بنا دے۔ حبیب خدا کی حفاظت میں ابو طالب جملہ کہے، اللہ قرآن کی آیت بنا رہا ہے۔ یہ جناب ابو طالب کے جملے ہیں۔ خدا کی قسم پورا دین جناب ابو طالب کے جملوں کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ اگلے مہینے جا کے ساروں نے حج کرنا ہے، بندے اب جانے شروع ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ جا کے سب سے پہلے جو صدا دی جاتی ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ آؤ تمہیں تاریخ کا مرتضیٰ شاہ جی جملہ دینے لگا ہے، یا اللہم لبیک کی پہلی صدائی جناب ابو طالب نے میں غور نہیں فرمایا، انصاف نہیں ہوا میرے جملے کے ساتھ۔ دیکھنا بھائی سب کیسا ہے، اور جملہ جناب ابو طالب نے کب کہا؟ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں بیٹھی تھی، آواز رحمان آئی، بی بی آجا، میں نے گھر بنوایا ہے تیرے بیٹے کے لیے۔ نہیں فرما رہے، میں نے گھر بنوایا ہے، اپنا گھر بنوایا ہے تیرے بیٹے کے لیے۔ بی بی نے پلٹ کے کہا، شریعت کا مسئلہ ہے، میں بانی شریعت کی بیوی ہوں، جب تک میرا شوہر اجازت نہیں دے گا میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ براہ راست توحید نے جناب ابو طالب کے حرم سے گفتگو کی، پھر جناب ابو طالب سے متوجہ ہو کے آواز رحمان آئی، ابو طالب، آگے سے ابو طالب کہہ دے لبیک اللہم۔ جناب ابو طالب نے اللہم لبیک کہا۔ سرکار ابو طالب نے جواب میں کہا، اللہم لبیک۔ جی میرے مالک، اللہ کو اتنا پسند آیا، اب جو بھی میرے گھر آئے گا جملے وہی کہے گا جو ابو طالب نے کہے گا۔ جا کے کہتا ہے اللہم لبیک، پتہ تو کر پہلے کہا کس نے ہے۔ توحید سے براہ راست رابطہ ہے۔ خدا کی قسم جناب ابو طالب کا احسان ہے دین پہ۔ بے شک جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں جناب علی۔ اگر مسلمانوں کی نظر میں عرب کا ماحول تانا زنی کا ماحول تھا، عرب میں تانے دیے جاتے تھے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، کوئی میدان سے بھاگ جائے اس کی اولاد دوبارہ کبھی میدان میں آتی نہیں تھی۔ اس معاشرے میں جناب ابو طالب کا نام لے لے کر علی کہا کرتے تھے، اے عرب کے بدو، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا۔ اگر کوئی کمی ہوتی کوئی کہنا دیتا، کسی میں اتنا دم ہی نہ تھا، کیونکہ دین پہ نہیں توحید پہ احسان ہے ابو طالب کا۔ محسن الہی ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ سورہ آل عمران ہے، آیت بھی اسی سورے کی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ قرآن قصیدہ ہے ابو طالب کا، اولاد ابو طالب کا۔ پوری کربلا اٹھا کے دیکھ لو، پوتے ہیں ابو طالب کے، دین ہے، مالک ہیں دین کے جناب ابو طالب۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ اے لوگو، تم نے کعبے کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانا ایمان والے کے برابر سمجھ لیا ہے۔ یہ غور نہیں فرما رہے، آپ نے غور نہیں
فرمایا میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، اللہ کہہ رہا تم نے کعبے کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانا ایمان والے کے برابر سمجھ لیا۔ کون ہے ایمان؟ صبح ازل سے لے کے شام ابد تک ایمان کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ بے شک ایمان ہے میرا مولا علی۔ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو تم نے کعبے کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانا علی والے کے برابر سمجھ لیا ہے۔ علی والے بیٹھے ہو، ہر وقت موت کے سامنے پھرتے ہو، اس لیے تمہاری تعریف میں جملہ قرآن نے کہا ہے کعبے کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانا علی والے کے برابر سمجھ لیا۔ نظام علم الہی میں کعبہ پست ہے، مومن بلند ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو خدا کے لیے، وجہ کیا ہے؟ وجہ پوچھو مجھ سے، پھر شان ابو طالب میں جملہ کہے وجہ کیا ہے؟ کعبہ برابری کیوں نہیں کرتا مومن کی؟ اللہ کا گھر برابری نہیں کر رہا مومن کی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل میں علی ہے۔ غور نہیں فرما رہے، بندوں کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اور جس کے دل میں علی آ جائے کعبہ اس کی برابری نہیں کرتا، وہ کیا ہوگا جس کے صلب میں علی رہا؟ غور نہیں فرما رہے، یہ مالک ہے۔ یہ صلب سے مراد ہماری والی صلب نہیں، یہ کن کے مظہر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ہماری والی صلب ہے، وہ صلب نہیں، ہم کن کی صلب میں تھے۔ وہ کہتا تھا کن، ہم کہتے تھے ہو جا۔ نہیں فرما رہے، وہ کہتا تھا، وہ ارادہ کرتا تھا، تکمیل ہم کرتے ہیں۔ میزان علم الہی میں کعبہ پست ہے، مومن کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ کعبہ قبلہ کب بنا؟ مولا علی کس کی وجہ سے بنا؟ مولا علی جناب ابو طالب کی وجہ سے۔ اور نہیں فرما رہے، کیونکہ آواز رحمان آئی تھی جناب ابو طالب کو، جواب میں کہا اللہم لبیک، جی میرا مالک۔ کہا شریعت کا مسئلہ ہے، ہم نے آپ کی زوجہ سے کہا کہ گھر چھوڑیں، ہمارے گھر آ جائے۔ انہوں نے کہا جب تک میرا شوہر اجازت نہیں دے گا۔ آواز قدرت ہے ابو طالب اجازت دے گا میرا گھر۔ اگر ابو طالب شاہ جی اجازت نہ دے دے کعبہ قبلہ ہی نہ بنتا۔ احسان ابو طالب ہے توحید پہ، اور نہیں فرما رہے کسی پہ نہیں، توحید پہ۔ خدا کی قسم احسان کیا جناب ابو طالب نے، اگر اجازت نہ دیتے۔ ویسے شرعی مسئلہ ہے کہ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نہ اجازت دیتے بی بی آ جاتی، کعبہ قبلہ ہی نہ بنتا، تو پھر تم کیا کرتے؟ یہ تو احسان ابو طالب ہے، ورنہ ہر شیعہ کے دروازے پر تمہیں جا کے خیرات مانگنا پڑتی۔ بی بی سے کہا آ جا آ جا آ جا، اگر آج یہ بچہ ابو طالب کے گھر آ گیا تو قیامت تک کے لیے عالمین کا قبلہ ابو طالب کا گھر ہو جائے گا۔ یہ تو احسان ابو طالب ہے کہ اپنی زوجہ کو اجازت دے دی۔ جناب ابو طالب نے اجازت نہ دی ہوتی، کسی نے جناب علی کو تانا نہیں دیا کہ تم ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ کلمے والی باتیں، یہ باتیں وہ باتیں، کلمے نہیں پڑھا، وہ یہ پڑھنے والے نہیں، یہ پڑھانے والے ہیں۔ پڑھے وہ توحید ہی انہوں نے بتائی ہے۔ جس کا بیٹا، خدا کے لیے غور کرنا، جس کا بیٹا اللہ کے ہونے کی دلیل بن جائے، اس کا مالک ابو طالب کہتے ہیں۔ اور فرمانے جس کا بیٹا
اللہ کے ہونے کی دلیل بنے. کیونکہ جناب علی سے پوچھا گیا تھا اللہ ہے؟ ہاں بے شک ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میں خود دلیل. شاہ جی آپ کو مولا زندگی دے. یہ نہیں کہا سورج چاند ستارے، نہیں کہا میں خود علی، ان ساروں کو تو میں علی نے ہاتھوں سے بنایا ہے. خان ابو طالب کو مانو. سرکار فرماتے، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں اگر جناب ابو طالب اس وقت ہماری دادی کو اجازت نہ دیتے، عالمین ہمارے دروازوں پہ چل کے آتا. عالمین کا قبلہ ابو طالب کا گھر ہوتا. یہ جناب ابو طالب نے توحید پہ احسان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے. کیا احسان کیا؟ 3 احسان ہیں جو جناب ابو طالب نے کیے ہیں. پہلے محمد مصطفیٰ کو رب بن کے پالا. فرما رہے علم یجد کا یتیمن فآوا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میرا حبیب، میں یتیم کا ترجمہ یتیم کر رہا ہوں، ابھی یتیم کر رہا ہوں. یتیم پایا، تجھے اپنی پناہ میں لے لیا. پایا یتیم پناہ اپنی میں لے لیا. یعنی جناب ابو طالب نے گود لیا محمد مصطفیٰ کو. اللہ کہتا تو نے نہیں، میں نے لے لیا. غوری نہیں فرما رہے، غوری نہیں فرما رہے. فعل جناب ابو طالب کا ہے. اللہ کہہ رہا تو نے نہیں، میں نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے. جناب ابو طالب کی گود کتنی توحید والی ہے. کئی لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں داد دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. جناب ابو طالب جسے پالے، گود میں پالا، عالمین کا نبی بن گیا ہے. احسان کیا. اچھا جناب ابو طالب کا گھر کیا تھا؟ کسی قبلہ سے کم ہے؟ قبلہ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. میں ابھی قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. میرے 5ویں مولا سے جعفر جوفی نے پوچھا تھا کہ لوگ جناب ابو طالب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا قرآن پڑھ. کہا مولا کون سی؟ کہا سورہ بنی اسرائیل کھولی. کہا پڑھ. پہلی آیت پڑھ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہا تسبیح کے لائق ہے جو لے گیا اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. کہا پوچھ مجھ سے یہ مسجد حرام کیا ہے؟ کہا مولا کیا ہے؟ کہا یہی تو ابو طالب کا صحن ہے. اللہ کا ابو طالب کا صحن مسجد حرام ہے، وہاں عالمین سجدہ کر رہا. اور نہیں فرما رہے سرکار کو معراج ہوئی کہاں سے؟ یہ تو سنیوں نے بھی لکھا یار، وہابیوں نے بھی لکھا بی بی ام ہانی کے گھر سے. کون ہے؟ مولا کی بہن ہے. تو جا کے دیکھیں نا، جب ان کے گھر کو میرے 5ویں امام فرماتے اپنا عقیدہ بیان کرو. آل محمد ہمارے محتاج نہیں کہ ہم ان کا قصیدہ پڑھیں، اللہ جو ان کا ذاکر ہے. آپ سلامت ہیں. پہ بولا سے مرتضیٰ کا سلام ہے. سرکار اس لئے تو کہتے تھے دنیا والوں ہمارا ذکر کرو. ہمارا علی کا فرمان ہے ہمارا ذکر کرو. کا وجہ کیا ہے؟ جناب ابو ذر نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتا ذکر ذکر اللہ کا جس نے ہمارا ذکر کیا اسی نے تو اللہ کا ذکر کیا ہے. غور نہیں فرما رہے کہ ہمارا ذکر کرو. ہمارا ذکر رحمان کا ذکر ہے. آگے میرے امام فرماتے ذکر ذکر شیطان، اور جس نے ہمارے دشمن کا ذکر کیا اسی نے تو شیطان کا ذکر کیا. علی کا ذکر کرو، یہ رحمان کا ذکر ہے. علی کے دشمن کا ذکر.
پھر بولو ڈرتے کیوں گے؟ سرکار کہتے ہیں ہمارا ذکر کرو اللہ کا ذکر ہے، ہمارا ذکر رحمان کا ذکر ہے، ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ سرکار مصطفیٰ کا اسوہ لے کے چلنے والوں، تم کہتے ہو نا ہم اسوہ مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، تو اسوہ مصطفیٰ یہ ہے سرکار وہ متسجن مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ تو جناب مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا جس مجلس میں ذکر علی ہوگا وہ رحمان کی مجلس ہوگی، جہاں نہیں ہوگا وہ شیطان کی مجلس ہوگی۔ رحمان والی مجلسوں میں آؤ، علی کا ذکر کرو، رحمان کا ذکر ہے۔ علی سے پھر گیا نصار یا علی۔ جو بندہ اپنے مولا کا نہیں وہ اپنے باپ کا کیسے ہوگا؟ کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے براہ راست جناب ابو ذر سے، جناب سلمان سے، جناب قمبر سے، جناب علی نے یہ جملے کہے تھے اکتبو اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب، اور یہی کام ابو ذر و مقداد کوفے کی گلیوں میں جا جا کے دروازے بجاتے تھے، چکر باندھتے تھے۔ جب بندہ باہر آتا کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اپنی اولادوں کو علی کے ذکر سے پرکھو، حلال زادے ہیں یا حرام پہچان ہے۔ بے شک بے شک یا علی یا علی یا علی علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد سرکار کہتے ہیں ہمارا ذکر کیا کرو۔ سرکار جناب علی علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ جملہ غالباً میں نے پہلے بھی یہاں کہا 13 رجب یا پتہ نہیں کب آیا تھا، یہاں پہ یہ جملہ مجھے یاد ہے میں نے کہا، لیکن کیونکہ جناب ابو طالب سے مطابقت رکھتا میں پھر کہنے لگا۔ جناب علی سے کسی نے تنزن کہا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ علی ابن ابی طالب۔ سرکار چپ رہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا، شام والے کی شرارت تھی ذہن میں رکھنا، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ سرکار چپ رہے۔ تیسری مرتبہ اس نے اونچی آواز سے کہا کہ یا علی آپ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، کعبہ کو پشت کرے نا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، جو جان بوجھ کے کعبے کو اللہ کے گھر کو پشت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ جناب علی سے کہا نا تم کس کے بیٹے ہو؟ جناب علی جلال میں کہتے سن انا ابن اصحاب الغرائب فی سلج بیت اللہ الذی فیہ آیات الہدی، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سائے میں تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھا آپ کی پشت ہے۔ یہ پتہ نہیں، یہ غور ہی نہیں خدا کے لیے غور کرنا۔ وہ ہمارے فادر شاہ جی ٹیک لگا کے بیٹھے، آپ تو سارے میدان میں بیٹھے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ ٹیک لگاؤ نا تو پشت ہے نا پلر کی طرف۔ سرکار علی کہہ دو بدبخت سن، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سائے میں تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا۔ سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں میں بھی اس کا بیٹا ہوں، نہیں غور نہیں فرما رہے، میں بھی اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سائے میں تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے۔ اب دونوں بھائی ان کے بیٹے ہیں جناب علی سرکار دو عالم، ان کے بیٹے ہیں جو کعبے کے سائے میں تکیوں کی ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ جب ٹیک لگے پشت کس طرف ہوگی؟ دیوار کی طرف، کعبے کی طرف۔ وہ پاگل ہو گیا مسلمان سارے، تم کعبے کی طرف پشت کرو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ابو طالب اور جناب عبداللہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ ہم کافر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان
ابو طالب اور جناب عبداللہ مسلمان نہیں کل اسلام ہے. تو میں نے جناب ابو طالب کی ضد میں عبداللہ کو بھی نہیں چھوڑا. اور فرمایا آپ نے سرکار سے پوچھا گیا جب سارے چلے گئے نا فضیلت ہو گئی سارے شامی حرامیوں کے منہ بند ہو گئے. پھر سرکار سے پوچھا جناب سلمان نے کہا مولا سرکار عبداللہ جناب ابو طالب کعبے کے سائے میں تکیوں کی ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے کیا ہوتا تھا؟ کہا سلمان ابو ذر کمبر مقداد سنو تم نہ ہوتے میں کبھی نہ بتاتا. اوپر بیٹھ کے دونوں بھائی آپس میں باتیں کرتے تھے ان کی صلبوں میں مائے اور علی آپس میں باتیں کرتے تھے. سلمان پوچھتا کیا کہتے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں کبھی محمد مجھے قرآن سناتے کبھی میں انہیں سناتا. آپ کی زندگی ہے آپ سلامت رہے گا. فرمایا میں ان کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سائے میں تکیوں کی ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. علیان ولی اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا ایک اور بات میں نے غالباً 3 یا 4 حدیثیں پڑھی تھی یہیں پہ نعرے پہ. داد آپ ایسے دے رہے ہیں کہ آخری بندے نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کیمرے والے نے گھمایا تو سارے بندوں کے ہاتھ اوپر تھے. نعرہ مختصر سے انداز میں جواب دیتے ہیں. نعرے کی فضیلت سناتا ہوں. لو جی پکی بات ہے اتنے بندوں نے لگایا پیچھے والے سامنے پہلے حدیث سن لو پھر حدیث کے بعد اگر اچھا ہو تو پھر نا یا علی کی اہمیت کیا ہے. اللہ سے پوچھا گیا آپ جو ہمیں کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو ساتھ علی کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو ساتھ علی کا ذکر علی کا ذکر فائدہ کیا دے گا کب دے گا؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یا علی کہنے کا فائدہ تمہیں تب ہوگا جب تمہارے رشتہ دار تمہیں تاریخ قبر میں بند کر کے چلے جائیں گے. یعنی غور فرمانا کا کیا ہوگا؟ میرے امام فرماتے ہیں مفضل سن قبر سے لے کے جنت کے دروازے تک راستے میں 80 دروازے آتے ہیں جن پہ بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں جن سے گزر کے مومن جنت میں جائے گا. اور مفضل کہتے ہیں مولا ہم نے جنت میں جانا ہے دروازے ہیں ان پہ تالے لگے ہوئے ہیں ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل مومن دروازوں کے قریب کھڑے ہو کے یا علی کہتا جائے گا یا علی کی یہ اہمیت ہے. مل گیا آپ نے غور فرمایا احسان ابو طالب کہاں کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ احسان ہے کعبہ قبلہ بنا ہے محمد کو رب بن کے پالا ہے. قرآن کہتا ہے کسی کافر کے گھر سے نہ کھانا کسی کافر کے مشورے پہ عمل نہ کرنا. پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْزَنْ اور کسی کا حزن بھی نہ کرنا کسی کا غم بھی نہ بنانا. تو دنیا دیکھے تھے صحیح جس سال میں سرکار ابو طالب دنیا سے گئے سرکار نے کتنا غم منایا. وجہ آپ کو بتا دیا ہے ایمان لانے والے اور ہوتے ہیں بندہ اس کا ایمان بھولے گا جس کا بیٹا کل ایمان ہو جس کا بیٹا کل ایمان ہو. شاہ جی جس کے بیٹے پہ ایمان رکھنا ہی دین ہے. جس کا بیٹا دین سے نکل جائے بندہ پہ دین ہو جاتا ہے. اس کے باپ پہ تم اعتراض کرو گے. احسان مانو جناب ابو طالب کا. میں ایک احسان اور بتانے لگا. رب بن کے پالا ہے گل بڑی بات جو بحث بنے گی اس سے انشاءاللہ بعد میں بہت لوگ بحث کریں گے. محمد مصطفیٰ کو رب بن کے پالا ہے. کس کس نے؟ ماں باپ کو رب کہا گیا ہے دونوں کو. نہیں فرما رہے
مثال میں دیتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان والوں سے مراد مرد ہیں. یہ جو بیویاں بیٹھی ہیں یہ بے ایمان ہیں، یہ ایمان والی نہیں ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا پھر ان کے بارے میں کیوں نہیں آیا اے ایمان والو، اے ایمان والی ہو؟ نہیں، ان کا ذکر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. میرے مولا سے پوچھا گیا، کہا اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مردوں کو حاکم بنایا گیا. جب کسی اعلیٰ اور عرفہ کا ذکر کر دیا جائے دوسرا خود بخود شامل ہو جاتا ہے. اب اللہ نے والدین کو رب کہا، ادھر ابو طالب ہے تو اسی طرح فاطمہ بنت اسد ہے. ان دونوں نے اللہ کے حبیب کو، محمد مصطفیٰ کو رب بن کے پالا ہے. ماں باپ کی تربیت ہی تو کام آتی ہے. یہ تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی جو گود سے ملے، اسی پہ عمل کر کے آگے زندگی مکمل ہوتی ہے. 40 سال میں اعلان نبوت بظاہر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کافروں نے صادق بھی مان لیا، امین بھی مان لیا. اور انہیں فرما رہے صادق اور امین پہلے مانا ہے. یہ تربیت ہے ابو طالب و فاطمہ بنت اسد ہے. تمہیں پال کے نبی دیا ہے، جناب ابو طالب نے پال کے دیا ہے. تو جناب ابو طالب کی شان کا ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں. وہی سرکار معراج پہ گئے، سرکار جب معراج پہ گئے نا، جناب ابو طالب کمرے میں آئے، دیکھا سرکار دو عالم کمرے میں موجود نہیں. سارے گھروں میں دیکھا، میں ہاشم کے گھروں میں سرکار نظر نہ آئے. اب شک گزرا کیونکہ سارا مکہ تو دشمن ہے، کسی نے کوئی حملہ نہ کر دیا ہو، کوئی راہزن نہ پڑ گیا ہو. اب جناب ابو طالب نے پہلی مرتبہ وہ تلوار نکالی. جملہ بڑا سنبھل کے کہنے لگا ہو جو بعد میں جناب علی تک پہنچی ہے. اور انہیں فرما رہے ورثے میں ملتی ہے بیٹے کو شجاعت بھی اور ہتھیار بھی. وہ جو آسمان سے آیا وہ الگ ہے. اور انہیں فرما رہے شاہ جی سید میرے ساتھ ضرور بولنا، جناب علی کے لیے اللہ نے تلوار کو نازل کیا نا. اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے خاص لوہا نازل کیا. مرتضی جملہ کہنے لگا ہے جس کے لڑنے کی چیزیں اللہ نازل کرے وہ خود پیدا نہیں ہوتا. جن کے لڑنے کے ہتھیار اللہ نازل کر رہا ہو. آپ کی زندگی شاہ صاحب غور فرمایا اپنے محترم، ان کے تو ہتھیار بھی نازل ہو رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا پیدا نہیں ہوئے. قرآن کیا تھا اِنَّا أَنزَلْنَا فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے خاص لوہے کو نازل کیا ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا کیا فائدہ ہے؟ کہا جناب ابو طالب کے بیٹے کی. بسم اللہ تشریف لے آئے، تشریف لائے. آپ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر میں جملہ کہوں گا. آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، ہمارے مہمان محترم تشریف لا رہے ہیں. میں قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ لطف لیں گے. آگے بسم اللہ. کوئی بات نہیں، بابا سے بلند سلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے ایک خاص لوہے کو نازل کیا فیہ باس شدید، جس میں شدید ضرب ہے، ومنافع للناس، جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے. مومنین کا ذکر نہیں کیا. اور انہیں فرما رہے منافع للناس. میرے مولا سے پوچھا گیا لوگوں کا عمومی ذکر کر دیا، ہمارا ذکر مومنوں کا کر دیتے. کہا یہ علی کی ہاتھ کی خیرات تھی کہ عرب کے بھوکے ننگے بھی غنی بن گئے.
پیچھے بیٹھے بھائی صاحب. احسان مانو نا, احسان فراموش. بہت اچھے, بہت اچھے. سبحان اچھا ایک اور قیمتی بات کرتے ہیں. کعبہ قبلہ بنا کس کی وجہ سے؟ جناب ابو طالب کی وجہ سے نا. شرعی مسئلہ تھا نا. اگر اپنی زوجہ محترمہ کو اجازت نہ دیتے کعبہ قبلہ نہ بنتا. سرکار نے اجازت دی, احسان ہو گیا. جب احسان ہو گیا پریشان ہو گیا. یار یہ بندے سمجھیں گے نہیں, مجھے بات کھولنی پڑے گی. میں کہتا ہوں بات نہ کھولیں, بندے ویسے ہی سمجھ جائیں. کھولنے لگا, وقت گزرا, کچھ جناب علی کے نوکروں نے دنیا سے پردہ کیا. جناب سلمان محمدی, ابو دجانہ انصاری, خدا کی قسم یہ بات کرنے لگا بندے نے کئی دیر ہضم ہی نہیں ہونی. اتنی میں قیمتی بات کرنے لگا. حوالہ ہے کیونکہ حافظ صاحب کا بیٹا ہوں, کوئی بات کرنے سے پہلے تولنی پڑتی ہے کہ میں کوئی بات کہوں بعد میں حافظ صاحب پہ انگلیاں اٹھے. جناب سلمان محمدی نے پردہ کیا مدائن سے, ابو دجانہ نے کیا مدینہ سے. اچانک دیوار کعبہ پھٹی. ذہن میں رکھو مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین جملہ کہنے لگا ہے, دیوار کعبہ پھٹی, دونوں وجود اندر ضم ہو گئے. نئی گل پہ بولو, نئی بات پہ شادی بولنا چاہیے. یہ دو اصحاب ہیں جناب علی کے کعبے کی پشت میں. کیونکہ کعبے کی پشت میں میرے مولا سے پوچھا گیا, میرے مولا عسکری بادشاہ سے پوچھا گیا کیوں گئے؟ کہا اس لیے گئے کہ ان دونوں نے میرے بیٹے قائم کا سپاہی بننا ہے. اب بھی نہیں بولو گے. میرے مولا فرماتے ہیں, حیبت اللہ فرماتے ہیں, جب میرا بیٹا قائم آئے گا نا کعبے کی پشت سے اپنے اصحاب کو نکالے گا. میری طرف دیکھیں گے تو پھر وہ سینیٹر کوئی نہیں جی, وہ پرانی باتیں ہیں. اب میری طرف دیکھیں گے کیونکہ آپ ادھر دیکھنے پہ توجہ ہٹ جاتی ہے. میں جملہ اتنا قیمتی ہے, نئی بات کی ہو نا تو بندے کو ویسی تعجب ہوتا ہے. دونوں ضم ہو گئے کعبے کی پشت میں. حیبت اللہ فرماتے ہیں میرا بیٹا قائم آئے گا کعبے کی پشت سے اپنے اصحاب کو نکالے گا. جب قائم آئیں گے تب نکالیں گے, جب تک قائم نہیں آتے دونوں کعبہ کی پشت میں ہیں. سلامت رہے جس نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. ہم ابھی بھی نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف رکھ کر کے. تو کہتے علی نماز میں آئے گے نا, علی کے صحابی نماز میں. سلامت رہے جسے بات سمجھ آئیے بولے میرے ساتھ, یہ قائم کے سپاہی ہے. اللہم صلی علی محمد غور فرمایا نا, غور فرمایا آپ نے. بے شک ایسے ہی ہے. میں پھر آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق بنتا ہے. اب تک ہم طواف کر رہے ہیں علی بادشاہ کے صحابیوں کا. قیامت والے دن کیا ہوگا؟ بات اچھی لگے شاہ جی تو پھر بولنا چاہیے نا میرے ساتھ. اور میرے مولا فرماتے ہیں جی القابت فی یوم القیامت فی صورت المحرم, کہ جب قیامت والا دن آئے گا نا کعبہ خود احرام باندھ کے قیامت کا میدان میں. خدا کے لیے غور کرنا, کعبہ احرام باندھ کے میدان حشر میں آ جائے گا. میرے مولا سے پوچھا گیا ساری زندگی ہم احرام باندھ کے کعبے کا طواف کرنے جاتے رہے, آج کعبہ کس کا طواف کرے گا؟ میرے امام کہتے ہیں ان کا کرے گا جس نے انہیں طواف کے قابل بنایا. ایسے ہی مانو
से अबू तालिब को मानो, लोगों की बातों पे नहीं जाना। जनाब अबू तालिब का एहसान तो मानो। अच्छा, जब मुकदमा होता है, मैं एक बात कहने लगा हूँ, कीमती बात है। जब मुकदमे लड़ते हैं आप लोग, यहाँ पे बड़े मसाइल भी रहे, सब कुछ है, किसी का बंदा कत्ल हो जाए, जो पर्चा कराता है उसे क्या कहते हैं? मुद्दई। वो जो मर गया बेचारा वो तो था ना मकतूल। मुद्दई का काम क्या होता है? निशानदही करना। वो कहता जी मेरे सामने फुला बंदे ने फुला को मारा, मेरे सामने फुला ने फुला को मारा। दीन शुरू हुआ है जनाब अबू तालिब से, मोहम्मद मुस्तफा से जिसने गुस्ताखी की, कहा अबू तालिब है। और ये नहीं फरमा रहे हैं, जिसे समझ आएगी शाहजी, क्या शाहजी साहब, मैं मखदूम बादशाह जी सरकार, मैं बिल्कुल नया जुमला कहने लगा हूँ। अगर मेरे वाले साहब का कद ना होता मैं ये जुमला ही ना कहता। मुर्तजा मेहदी इब्न हाफिज तसद्दुक़ हुसैन ये जुमला कहने लगा है। मेरे मौला से पूछा गया किस किस को कायम उठाएंगे, कहा सबसे पहले कायम जनाब अबू तालिब को उठाओ। समझ नहीं आई, से गुजर गई है कि मोहम्मद मुस्तफा पे जुल्म किस किस ने किया है, बदला लेना है मेरे मौला कायम ने। सरकार उठ के कहेंगे ये भी था, ये भी था। समझ तो गए? आपकी जिंदगी हो, बंदों का मुस्कुरा देना ही दाद होती है। बाकियों का तो बड़ी दूर की बात है, सरकार अबू तालिब उठेंगे। दीन पाँव पे खड़ा ही जनाब अबू तालिब की वजह से हुआ है। मेरे सरकार आपको भी, आप सारे सादात को, मोमिनीन को मौला इज्जत और बख्त अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम मोमिनीन और मोमिनात को, सादात साहिबान को, मखदूम साहिबान सारों को जो भी विलायत अली पे कायम है, मालिक अपने हिसाब में रखे। विलायत अली पे कायम रहो, क्योंकि कल शाहजी, कल मैदान हश्र में रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। आपकी जिंदगी हो शाहजी, कयामत वाले दिन मर्द हो मस्तूर हो, रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। मेरे मौला से पूछा गया काम क्या आएगा, मेरे छठे इमाम कहते विलायत अली। आपकी जिंदगी हो काम आएगी फकत विलायत अली। क्योंकि मेरे मौला का फरमान भी है, मेरे छठे मौला तशरीफ फरमा थे। मैं जुमला कहने लगा, सादात का हक बनता है मेरे साथ तावन फरमाए, क्योंकि सादात का ही तो हम जिक्र कर रहे हैं, चंद का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये भी पक्की बात है, जो बंदा अजमत सादात का कायल नहीं है वो भी दीन के जुमरे में से निकल जाता है। अजमत सादात है, फिर किरदार जैसा भी हो वो जाती फेल है, किरदार जाती है, निस्बत भी तो देखो ना। अगर हमने अलम को, ये पैप हमने यहाँ बाजार से खरीदा है, लेकिन जब शबी बन गया निस्बत है तो सर झुक गया है। इसलिए अजमत सादात को भी कायम रखना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। मेरे छठे मौला तशरीफ फरमा थे जनाब मुफद्दल, आपको जहमत नहीं देनी, वो घंटा तो मुझे होना लगा, पता ही नहीं चला, पूरे 50 मिनट से ऊपर हो गए मुझे पढ़ते हुए, क्योंकि अली भाई ने छोड़ा था 52 पे, 12 तक माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ऐसे 14 तक भी पढ़ रहा। मजे की बात है, मैं लखनऊ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आया हूँ, मैंने 3.5 घंटे पढ़ा है, और वहाँ के मुस्तहिदीन भी नहीं हिले थे, क्योंकि जिक्र अली हो तो फिर हिल कोई नहीं सकता। मेरे छठे मौला पे शादी गौर फरमाना, आपने दुआ देनी है मुझे, साथ दुआ फरमाएंगे। मेरे छठे मौला तशरीफ फरमा थे, जनाब मुफद्दल ने कहा मौला आप बड़े खुशकिस्मत हैं, जनाब अली के बेटे हैं,
سرکار خاموش رہے. دوسری مرتبہ کا بڑے خوش قسمت ہیں جناب علی کے بیٹے ہیں, سرکار خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ کہا نا جناب مفضل مولا آپ بڑے خوش قسمت ہیں جناب علی کے بیٹے ہیں, میرے چھٹے مولا کے چہرہ ذوالجلال میں جلال آیا. اے مفضل خبردار, آج کے بعد نہ کہنا کام کے ہاتھوں سے کہتے مولا جناب علی کے بیٹے ہیں پھر بھی نہ کہو وجہ کیا ہے. اے مفضل سن پلاؤ یہ تو علی ابن ابی طالب خیر من ولادت من ہو, علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت میں قائم ہے. ولایت علی کو قائم کرو. سرکار فرماتے ہیں من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. میرے چھٹے امام کہتے ہیں جس نے علی کی ولایت کو قائم کیا وہی تو نمازی ہے. آپ سلامت رہے. تو جناب ابو طالب کو اٹھایا جائے گا, میدان حشر میں آئیں گے. خدا کی قسم کیسے منہ لے کے جاؤ گے سرکار ابو طالب کے سامنے. احسان تو دیکھو جناب ابو طالب کے بچوں کا, جس کا بیٹا کل ایمان ہے, جس کا بیٹا شاہ مردان ہے. عرب کے بگوڑے اس کے سامنے کیا آئیں گے جس کا قصیدہ اللہ نے پڑھا ہو. قصیدہ اللہ نے پڑھا, کسی بندے نے نہیں پڑھا ہے. اچھا تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں. جناب ابو طالب نے سب سے پہلے, یہ باتیں میں لندن میں کرتا ہوں یہاں پہلی دفعہ کرنے لگا, سب سے پہلے جو انسٹیٹیوٹ آف فائنینشل ڈپارٹمنٹ تھا نا, سب سے پہلا وہ بھی جناب ابو طالب نے بنایا. کیونکہ میں خود وہاں پہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تو پھر وہیں رہ گیا, پھر نیشنل ہو کے ہی واپس آیا گیا. اچھا وہاں جب پڑھنے گئے نا تو وہاں پڑھایا جاتا تو وہاں پہ نا سرکار ابو طالب نہیں کہتے, وہ عمران کہتے ہیں. اب وہ عمران کو نا کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے عمران یا کون سے عمران, وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا سب سے پہلا جو نا اسکیجول دیا ہی تھا جناب عمران نے. وہ کیسے, اس کی تصدیق ہم نے کی, ضمیر اختر صاحب نے کی, علماء پاکستان و ہند نے کی. کیسے عرب کے جتنے بھی بدو تھے نا وہ جناب خدیجہ کا مال لوٹ لیا کرتے تھے. اب آپ نے غور کرنا ہے, جسے یہ انسٹیٹیوٹ سمجھ آ گیا وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. اب وہ مال لوٹ لیتے تھے کیونکہ رئیس العرب تھے جناب ابو طالب. غور نہیں فرما رہے. رئیس العرب کون تھا؟ جناب ابو طالب تھے نا. بی بی خدیجہ نے اپنے نمائندے بھیجے کہ یہ آپ ہیں رئیس عرب, میرا مال لوٹ لیا جاتا ہے, اس کا کوئی حل نکالے, میرا مال واپس دلوائے یا میرے مال کی حفاظت کرے. جناب ابو طالب نے ایسا کام کیا جو کل کے لٹیرے تھے نا وہی اس مال کے محافظ بن گئے. فرما رہے کیسے بنیں گے, سارے عرب کے چوروں کو اکٹھا کیا رئیس عرب نے. کیوں خدیجہ کا مال لوٹتے ہو؟ حسد ہے تمہیں کہ وہ مالدار ہے, یہ کام کرتے ہیں, تمہیں بھی ہم امیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کریں؟ کہا جس کے پاس جتنا جتنا مال ہے لے آؤ. لا کے جناب خدیجہ کے مال کے ساتھ ملا کے کہا آج سے تم خدیجہ کے حصے دار ہو. جو کل تک مال کو لوٹتے تھے آج محافظ بن کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہا ہمارا مال جا رہا ہے. تجارت کے اصول بتا دیے. آپ نے غور فرما رہے ہیں نا, اگر آپ اس پہ دقیق غور کریں نا تو جناب ابو طالب نے پورا ایک نظام دے دیا, وہ بھی حلال, یہ سود والا نہیں, جو مال بچے. اور جناب خدیجہ جب آئی ہے دلہن بن کے, لایا کون تھا؟ بس بات کو سمیٹ دیا, آپ کی بات پوری کرنے لگا ہوں, 12 بجے تک ختم. لے کے کون آیا؟ جناب ابو طالب. بندہ شیعہ ہے نا تو وہ مرتضی مہدی کو داس ضرور دے گا. عرب میں رشتے برابری کے ہوتے تھے. فرما رہے آپ کی زندگی ہو, عرب میں رشتے برابری کے ہوتے تھے. جب پوری تاریخ عرب اٹھا کے دیکھ لو, ایک رشتہ دکھاؤ
جو برابری پہ نہ ہوا ہو. واہ واہ کیونکہ توہین سمجھی جاتی تھی. کہتے تیرے داماد یوں ہے, تیرا سسر یوں ہے, تیری ساس یوں ہے, بہانے دیے جاتے تھے. بی بی نے خود رشتہ بھیجا. واہ واہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے مقصود کائنات کو رشتہ بھیجا. رشتہ آیا, جناب ابو طالب تک پہنچا. میسرہ پیغام لے کے آئے ہیں. جب کوئی پیغام لے کے جاتا تھا نا, اتنی بڑی فضیلت ہے جناب ابو طالب کی, بندے اٹھ کے بھی داد دے تو تھوڑی ہے. آپ نے شاہ جی غور فرمانا ہے. میسرہ آیا پیغام لے کے, یہ رشتہ ہے, فضیلت بتاؤ. جناب خدیجہ متقی, صاحب تقوی, ساری باتیں کر دی. اتنا مال, اتنا مال, اتنا مال, اتنا مال. سرکار ابو طالب مسکرا کے فرماتے ہیں جتنا مال تم نے کہا ہے محمد کو بھی اتنا دوں گا. جی میں بات کرنے لگا ہوں, کیمرے والے بات ریکارڈ رکھنا تاکہ یہ پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں گردش ہوگی. جناب محمد مصطفیٰ کی نکاح کی روٹی جناب ابو طالب نے پورے عرب کو کھلائی ہے. 3 دن تک عرب کے بھوکے ننگوں کو کھانا جناب ابو طالب نے دیا. بتاؤ کتنے اونٹ قربان کیے. اور نہیں فرما رہے 1000 اونٹ محمد مصطفیٰ پہ قربان کیا. آؤ کھاؤ. اگر تم یہ کہتے محمد مصطفیٰ غریب تھے, اور خدا کے لیے غریبی یہ والی نہیں جو تم بتا رہے ہو. یہ کونین کے مالک ہیں. اشارہ کر دے سامنے دیوار سونے کی ہو جاتی ہے. اشارہ کر دے سورج چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ وہ با کمال ہے. جناب ابو طالب نے برابری پہ مال بھی دیا ہے. آخری بات آپ نے جا چھوڑا, میں وہیں پہ شروع کر دیا. انہوں نے بھائی صاحب نے یہی ختم کیا نا, پھر کسی کافر سے نکاح پڑھا کے دکھاؤ. میں نے یہ نکاح والی بات نہیں کرنی کیونکہ یہ آپ نے سن لی ہے. نکاح ہوتا ہے شریعت پہ. لفظ نکاح کا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی شریعت تھی جس میں محمد مصطفیٰ تھے. ہمارا عقیدہ اپنی شریعت پہ تھے. ہماری شریعت تھی, سرکار کی اپنی شریعت تھی, کیونکہ سرکار کی شریعت سے ہی دوسری شریعتیں نکلی ہیں. اس شریعت کے مبلغ ہیں جناب ابو طالب. نکاح ہوتا ہے شریعت کے مطابق. بتاؤ سرکار ابو طالب نے کس شریعت پہ نکاح پڑھا؟ یہ عقیدتاً بات ہے کہ ہماری اپنی سرکار کی شریعت تھی. بات بڑی مشکل ہے, لیکن شان ابو طالب کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے مقصود کو پال کر دیا ہے. نہیں فرما رہے, خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے. مقصود خدا ہے سرکار دو عالم, انہیں اپنی گود سے پال کے کہا یہ لو یہ لو. شیعہ ہو نہ بولے ہو ہی نہیں سکتا. تربیت کی ہے رب بن کے جناب ابو طالب نے. اور تو کہتا جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ نے کہا ابو طالب تو نے محمد مصطفیٰ کی تربیت ایسی کی ہے, میں اپنا ہونا بھی مصطفیٰ کی زبان سے کہوں گا. تربیت تیری ہوگی, زبان مصطفیٰ کی ہوگی. اللہ کہتا میرا حبیب کہہ دے قل هو اللہ. زندہ باد ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان والے سادات و مومنین, زندہ باد ہے. یہ تربیت ابو طالب ہے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ. کیسی تربیت کی. جب اسے منوانے کا وقت آیا, سرکار دو عالم نے کہا قل هو اللہ احد. میرا حبیب کہہ دے جو تو کہے گا میں وہی ہوں, جو مصطفیٰ کہیں گے وہی میں ہوں. جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ قرآن ہو گیا. قل هو اللہ احد, وہ احد ہے. اگلے جملے پہ 2-4 بندے تو ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو شاہ جی مخدوم صاحب ضائع نہیں ہونے دیں گے, میرے ساتھ بولیں گے ضرور. جس زبان سے نکلا قل هو اللہ احد, اسی زبان سے مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی انت فی امتی کا مسئلہ قل هو اللہ احد. بالقرآن
سے لاتعداد جشن کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ جی ذوالفقار بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ زخمی ہوئے تھے یہاں پہ، مالک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو بھی دین کی راہ میں، مولا کے دین کی راہ میں بیمار ہیں، مشکلیں اٹھا رہے ہیں، مالک ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ مظفر شیرازی صاحب اور بھی جتنے مومنین جن کے نام نہیں لیے جا سکتے وقت کی قلت کی وجہ سے، مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ قلب مبارک ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں سے شمار فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ